بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وحدہ لا شریک لہ والصلاة والسلام علی محمد لا نبی بعدہ ولا رسالة بعد رسالتی ولا نبوة بعد نبوتی ولا کتاب بعد کتابی ولا معصوم بعد اسمتی ولا سنة بعد سنتی ولا امة بعد امتی اما بعد قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ وقال الله تبارك وتعالى في موضع آخر الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. معزز و مکرم سامعین کرام، اللہ جل جلالہ و عم نوالہ نے اس حضرت انسان کو کچھ چیزوں کے اندر مختار بنایا ہے اور کچھ چیزیں اس کے اختیار سے باہر رکھی ہیں. جیسے انسان نہ تو اپنی مرضی سے اس دنیا میں آیا ہے اور نہ ہی وہ اپنی مرضی سے اس دنیا سے جا سکتا ہے. نہ آنا اس کی مرضی کے مطابق ہے، نہ جانا اس کی مرضی کی وجہ سے ہوگا. اللہ نے حکم کیا، انسان آ گیا، اللہ حکم فرمائیں گے، انسان چلا جائے گا. عقل مندی کا تقاضا یہ ہے کہ جانے اور آنے کے درمیان کا جو وقت ہے، جانے اور آنے کے درمیان کا جو وقت ہے، یہ بھی اللہ کی مرضی کے مطابق گزارا جائے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، ان کے بعد صحابہ نے، ان کے بعد تابعین، تبع تابعین، اولیاء اللہ، بزرگان دین نے اس بیچ کے وقت کو پریکٹیکلی طور پر انسانوں کو گزار کے بتایا کہ کس طرح اللہ کے حکم اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر زندگی گزاری جاتی ہے. کچھ لوگ سوال کرتے ہیں کہ بھئی یہ جو بیچ کی زندگی ہے، اس میں ٹفنس کیوں آتی ہیں، پریشانیاں کیوں آتی ہیں، مصیبتیں کیوں آتی ہیں؟ اس کی مثال بزرگوں نے دے کر کے سمجھائی ہے کہ اللہ جل جلالہ و عم نوالہ اپنے بندوں سے اتنی محبت فرماتا ہے، اتنی محبت فرماتا ہے کہ ایک ماں جو ہوتی ہے، اس کا جو 1-1.5 سال کا بچہ ہے، اس سے وہ ماں جتنی محبت فرماتا ہے، وہ ماں جتنی محبت کرتی ہے، اس محبت کو 70 جگہ آپ پلس کر لیجیے. اتنی محبت یہ رب کائنات اپنے بندے سے فرماتا ہے. اور کبھی کبھی اس کو سمجھانے کے لیے، اس کے درجات کو بلند کرنے کے لیے، اس کو اپنی طرف توجہ دلانے کے لیے کہ ہاں میں بھی کچھ ہوں، تیری زندگی میں سب کچھ جو اوکے ہے وہ یوں ہی نہیں ہے.
کہ میرا بھی شکر کر، تو کبھی کبھی انسان کو تھوڑی سی ٹفنس دے دیتا ہے۔ مثلا ایک بلڈنگ کی تعمیر ہو رہی ہے، جو 100 مالے کا ایک ٹاور کھڑا ہو رہا ہے۔ اب 40ویں مالے پر ایک انجینئر ہے جو گراؤنڈ فلور پر ایک مزدور کام کر رہا ہے، اس کو اگر اپنی طرف اس کو متوجہ کرنا ہوگا، انجینئر کے ماتحت کام کرتا ہے نا وہ مزدور، اب انجینئر اگر اس مزدور کو اپنی طرف متوجہ کرے گا تو اس کو کیا کرنا پڑے گا؟ مثلا اگر وہ مزدور وہاں پہ ہے، وہاں سے نہیں ہٹتا، کوئی پتھر اس کے اوپر گر سکتا ہے، تو انجینئر کیا کرے گا؟ اوپر سے 100 کا نوٹ ڈالے گا، 500 کا نوٹ پھینکے گا، کیا کرے گا انجینئر؟ تاکہ وہ مزدور میری طرف متوجہ ہو جائے اور میں اس کو بتا سکوں کہ تو یہاں سے ہٹ، یہاں سے مصیبت اور پریشانی تیرے اوپر آنے والی ہے۔ مثلا انجینئر نے 100 کا نوٹ ڈالا، وہ مزدور اٹھائے گا، وہ تو جیب میں رکھ لے گا، لیفٹ رائٹ وہ اپ ڈاؤن کچھ دیکھے گا ہی نہیں۔ وہ 500 کا پھینکے گا، وہ پھر اٹھا کے جیب میں رکھ لے گا، لیفٹ رائٹ اپ ڈاؤن کچھ دیکھے گا ہی نہیں۔ تو لا محالہ اس انجینئر کو ایک چھوٹا پتھر لے کر کے اس کو مارنا پڑے گا تاکہ وہ اس کو اپنی طرف متوجہ کرے، پھر وہ اوپر دیکھے گا کہ ہاں مجھے کوئی اوپر سے کسی نے بلایا۔ تو اللہ بھی اپنے بندے کو اپنی طرف متوجہ کرنے کے لیے تھوڑی سی ٹفنس دیتا ہے کہ نہیں میں بھی کچھ ہوں، تیری ذات میں جو سب کچھ دنیا میں اوکے چل رہا ہے یہ یوں ہی نہیں ہے، اس میں سارا کا سارا میرا دخل ہے۔ لوگ کہتے اللہ غفور الرحیم ہے تو انسان پریشان کیوں ہے؟ اللہ جبار ہے، اللہ قہار ہے، ہم یہ بھول جاتے ہیں۔ اللہ رازق ہے تو انسان رزق کے اعتبار سے پریشان کیوں ہے؟ انسان اپنی زندگی کو سوچے، ہماری اس پریشانی میں بھی حق سبحانہ و تقدس نے ہمارے لیے کچھ نہ کچھ اچھائی ضرور رکھی ہے، بس ہماری سوچ بدلنے کی ضرورت ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی آپ دیکھیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں منفی چیزیں نہیں تھی، آپ نگیٹو نہیں سوچتے تھے، اور ہمارا معاملہ اس کے الٹ ہے، ہم سارا کا سارا نگیٹو سوچ لیتے ہیں۔ اب ہماری ٹانگ ٹوٹ گئی، ہم نے نگیٹو سوچ لیا۔ ابھی میرا گھر جانا ہوا، میری والدہ کا انتقال ہوا، ایک ہمارے دوست تھے، اسکول میں ہمارے ساتھ پڑھا کرتے تھے، ماشاءاللہ بڑے دیندار نمازی ہو گئے تھے۔ تو میں نے لوگوں سے پوچھا کہ میرے دوست مسجد میں دکھائی نہیں دیتے، تو انہوں نے بتایا کہ وہ ان کے ساتھ ایک حادثہ ہو گیا، ان کی اہلیہ کا انتقال ہو گیا تو وہ اللہ سے ناراض ہے۔ یہ کون سی بات ہو گئی؟ بھائی آپ کی اہلیہ دنیا سے گئی، آپ نگیٹو کیوں سوچ رہے ہیں؟ میں اپنی بات بتاتا ہوں۔ 2017 میں ہمارے ایک دوست ہیں مفتی عبید الرحمان صاحب، تھائی لینڈ میں انہوں نے جا کے مدرسہ کھولا ہے 2009 کے اندر، انہوں نے ہمیں انوائٹ کیا، بلایا، جتنے بچے فارغ ہوئے تھے سب کو بلایا، اپنے 40-45 ساتھیوں کو جمع کرا اور ایک جلسہ کرا انہوں نے۔ تو جب میں وہاں پہ گیا تو ٹھنڈ بہت زیادہ تھی، 31 دسمبر کی میری فلائٹ تھی، 17 دن تھائی لینڈ میں تھا میں، تو میری آواز وہاں پہ چلی گئی، ٹھنڈ بہت زیادہ ہے، رات میں تو -18-20 ڈگری سیلسیل ہو جاتا ہے، کھڑکیاں دروازے نہیں کھلتے، میری آواز چلی گئی۔ اب میں امامت کیسے کروں؟ میں واپس آیا انڈیا تو میں نے ٹرسٹی حضرات کو کہا کہ میری آواز تو نہیں ہے، تو 1 مہینے انہوں نے چھٹی دی، میں بیڈ ریسٹ پہ رہا۔ میں نے اس چیز کو سوچا کہ میں چھٹی کیوں لیا، مطلب میری آواز کیوں چلی گئی؟ تو میرا ایک شوق ہے، میں کتابوں کو جمع کرتا ہوں، موبائل میں گھر پہ بہت کتابیں ہیں، تو 1 مہینہ میں نے بیٹھ کر کے ان کتابوں کا مطالعہ کیا، تفسیر ابن کثیر پڑھ ڈالی، معارف القرآن پڑھ ڈالا، بخاری کی شروحات پڑھ ڈالی، تو میری سمجھ میں آیا کہ جو اللہ نے مجھے میری وائس گئی ہے اس کا کچھ ریزن ہے۔
تو ہم بھی منفی نہ سوچ کر کے، نگیٹو نہ سوچ کر کے پازیٹو سوچے کہ اللہ نے اگر مجھے یہ بیماری دی ہے تو اس کے پیچھے ریزن یہ نہیں ہے کہ میرا رب مجھ سے ناراض ہے، اس کے پیچھے کا ریزن ہم سوچیں کہ میرا رب اس بیماری کو دے کر کے مجھ سے چاہتا کیا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں منفی سوچ نہیں تھی، آپ کے ساتھ لوگوں نے غلط کیا، صاف سمجھ میں آ رہا ہے، لیکن اللہ کے رسول نے کبھی بھی نگیٹو نہیں سوچا۔ مثلا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ میں نے ایک دن اللہ کے رسول سے سوال کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی زندگی کا سب سے سخت ترین دن کون سا ہے، ٹفنس دن کون سا ہے، ٹف سے ٹف دن؟ اور میں نے خود ہی جواب دیا، کیا احد کا دن آپ کی زندگی میں سب سے ٹف دن تھا؟ احد کے بارے میں جانتے نا کہ مسلمانوں کو جب شکست ہوئی، 70 سے زائد صحابہ رضی اللہ تعالی علیہم اجمعین شہید ہوئے۔ اس وقت حضرت خالد بن ولید، حضرت سفیان رضی اللہ تعالی علیہم اجمعین ایمان نہیں لائے تھے۔ جنگ بدر جب ہوئی، جنگ بدر میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو جنگ لڑی ہے، اس لڑائی میں کفار یعنی مشرکین کے، کفار مکہ کے صحابہ نے 70 سے زائد بڑے بڑے سرداروں کو قتل کیا۔ ایک سال کفار مکہ نے تیاری کی، لاؤ لشکر جمع کیا، تقریباً 3000 لوگ مقابلے کے لیے آئے۔ اللہ کے رسول کو خبر ہوئی کہ مدینے کا محاصرہ کر لیا گیا ہے، تب یہ جنگ احد پیش آئی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم 3000 کے مقابلے میں 1000 لوگوں کو لے کر کے مقابلے کے لیے نکلے۔ صحابہ سے مشورہ کیا کہ کیا کیا جائے، مختلف رائے ہوئی۔ کچھ صحابہ کی رائے تھی کہ کھلے میدان میں مقابلہ کیا جائے، کچھ کی رائے تھی کہ مدینے میں رہ کر کے ہی، محصور رہ کر کے یہیں سے مقابلہ کیا جائے۔ بہرکیف جو لوگ جنگ بدر کے بعد ایمان لائے تھے، ان کا ایمانی جذبہ بہت زیادہ تھا، انہوں نے کہا کہ نہیں اللہ کے رسول، ہم تو کھلے میں جا کر کے مقابلہ کریں گے۔ اللہ کے رسول نے ان کی رائے پر فیصلہ کیا۔ 3000 کے مقابلے میں 1000، دو طرف، ایک طرف چھوٹی سی گیلری تھی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تقریباً 50 صحابہ کو جو تیر انداز تھے وہاں پہ لگا دیا۔ لگانے کے بعد کہا، حکم دیا ان کو، تاکید کی کہ یہاں سے آپ لوگوں کو ہٹنا نہیں ہے، چاہے ہم شکست کھائیں چاہے ہم فتح پائیں۔ اگر آپ لوگ یہ دیکھ لو کہ ہمارے اوپر چیل کوے ہماری بوٹیوں کو نوچ کے کھا رہے ہیں، تب بھی آپ لوگوں کو یہاں سے نہیں ہٹنا ہے، اور یہ دیکھو کہ مسلمانوں کو فتح ہو گئی ہے تب بھی نہیں ہٹنا ہے، تب تک نہیں ہٹنا ہے جب تک کہ میں بذات خود آ کر کے آپ لوگوں کو نہ ہٹاؤں۔ بہرکیف خالد بن ولید اس وقت تک ایمان نہیں لائے تھے۔ حضرت سفیان اس وقت کفار کے کمانڈر تھے، ابو جہل چونکہ مارا گیا تھا جنگ بدر میں۔ حضرت خالد بن ولید جو گھڑ سوار تھے ان سب کے کمانڈر تھے، تو مسلمانوں کو فتح ہو رہی تھی، مسلمان جیت گئے تھے چونکہ۔ تو اس وقت بھی جب یہ جنگ احد پیش آئی تو عبداللہ ابن ابی جو رئیس المنافقین تھا، اس نے اس وقت بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دھوکہ دیا۔ یعنی وہ مکے آیا تو لڑنے کے لیے، مدینے سے آیا اپنے 300 ساتھی لے کر کے تو آیا، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی رائے پر فیصلہ نہیں کیا، اس لیے وہ اپنے 300 ساتھیوں کو لے کر کے چلا گیا مدینہ۔ اس کی رائے بھی یہی تھی کہ ہم کھلے میدان میں مقابلہ نہ کریں، مدینے میں رہ کر کے مقابلہ کریں۔ بہرکیف جنگ احد پیش آئی، وہ صحابہ جن کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں سے ہٹنے کے لیے منع کیا تھا، جب انہوں نے دیکھا کہ مسلمانوں کو فتح ہونے لگی تو وہاں کا جو کمانڈر تھے وہ صحابی، انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول کا جو حکم تھا وہ فتح ہونے تک تھا، اب تو مسلمانوں کو فتح ہو گئی ہے، چلیے مال غنیمت جمع کرتے ہیں۔
خالد ابن ولید اس وقت ایمان نہیں لائے تھے، جو گھوڑوں کے کمانڈر تھے، انہوں نے اس چیز کو دیکھ لیا کہ یہاں سے مسلمان جو 50-60 اللہ کے رسول نے لگائے ہٹ رہے ہیں، وہ 1000 کا لشکر لے جا کر کے پیچھے سے مقابلہ کیا، ادھر سے بھی کفار ادھر سے بھی کفار، مسلمان بیچ میں آ گئے۔ تقریباً 70 صحابہ جنگ احد کے اندر شہید ہوئے، خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دندان مبارک اس جنگ کے اندر گر گئے، ٹوٹ گئے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم زخمی ہوئے۔ اور اللہ کے رسول کے بارے میں یہ افواہ اڑا دی گئی کہ نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم شہید ہو گئے۔ یہ اتنی سخت ترین جنگ تھی، بڑا لمبا واقعہ ہے، انشاءاللہ پھر کبھی بتاؤں گا۔ تو بتانا مقصود یہ ہے کہ ماں عائشہ نے پوچھا کہ اللہ کے رسول، کیا آپ کی زندگی میں سب سے ٹف دن جنگ احد والا دن تھا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں۔ کہ تو پھر کون سا دن تھا؟ کہ میری زندگی میں سب سے جو سخت ترین دن تھا وہ یہ دن تھا جب میں طائف کے سفر پر گیا۔ آپ سوچیں، غور کریں، اللہ کے رسول کی زندگی میں رائی کے دانے کے برابر بھی نگیٹیوٹی نہیں تھی، منفی چیز نہیں تھی۔ آپ اپنی قوم سے ٹھکرا دیے جاتے ہیں، اپنے وطن سے دربدر کر دیے جاتے ہیں، آپ کو مکے سے نکال دیا جاتا ہے، نکلنے کے لیے مجبور کر دیا جاتا ہے۔ آپ مدینے آتے ہیں، پہلے طائف جاتے ہیں، طائف کے سرداروں سے ملاقات کرتے ہیں، کوئی آپ کی بات، آپ کی دعوت ایکسیپٹ کرنے کے لیے تیار ہی نہیں، مذاق اڑاتے ہیں۔ آپ ہی ملے تھے نبی بنانے کے لیے، اور کوئی روئے زمین پر اللہ کو ملا ہی نہیں بندہ۔ بہرکیف طائف کے سفر پر کسی بھی سردار نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو ایکسیپٹ نہیں کیا۔ آپ واپس جب تشریف لا رہے، نڈھال ہیں غم سے، لیکن منفی چیز نہیں ہے۔ ظلم و ستم یہ کیا ان سرداروں نے، نعوذ باللہ، کہ جو طائف کے بدماش قسم کے چھوٹے چھوٹے بچے ہوتے ہیں نا، شریر قسم کے، ان کو اللہ کے رسول کے پیچھے لگا دیا کہ وہ اللہ کے رسول کو پتھر مارے، ستائیں، الٹا سیدھا کہیں۔ آپ پتھر کھا رہے ہیں، آپ کی جوتیاں خون سے بھر جاتی ہیں۔ حضرت جبرائیل علیہ الصلوۃ والتسلیم تشریف لاتے ہیں۔ اللہ کے رسول آپ حکم کیجئے، یہ پہاڑوں کا فرشتہ ہے، لیفٹ رائٹ دونوں طرف پہاڑ ہے، آپ صرف حکم دیجئے، دونوں پہاڑ کو ملا دیا جائے گا۔ نہیں، نگیٹیوٹی نہیں، آپ منع کر دیتے کہ نہیں، یہ نہیں تو ان کی آنے والی نسلوں میں ضرور کوئی نہ کوئی حق لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہنے والا ضرور ہوگا۔ ہماری زندگی میں اتنی سی بھی اگر کچھ اونچ نیچ ہو جائے گی، فوراً نگیٹیوٹی آ جائے گی۔ آپ اللہ کے رسول کی زندگی اٹھا کر کے دیکھیے، اذا حزبہ امر فزع الی الصلاۃ، اتنی سی بھی سختی نبی کی زندگی میں آئی، فوراً اللہ کی طرف رجوع۔ زندگی تو چھوڑیے، اللہ نے اگر ہوائیں تیز چلا دی ہے مدینے کے اندر تو مساجدیں پھل ہو جاتی تھی۔ سارے دنوں کا سردار آج جمعہ اپنی مسجد کے احوال دیکھ لیجئے کیا ہے، دیکھ لیجئے، اور آپ امید کرتے ہیں اللہ کی رحمت ایسی برسے جیسے بارش برستی ہے۔ پاسبل ہے؟ آپ فجر کی نماز کا مشاہدہ کر لیجئے، جب میں نماز پڑھانے کے لیے کھڑا ہوتا ہوں مشکل سے یہ چیز بھرتی ہے۔ آپ کو جو سیلری ملتی ہے وہ کس چیز پہ ملتی ہے؟ زیادہ چھٹی کرنے پر ملتی ہے یا کم چھٹی کرنے پر؟ اللہ آپ پر رحمت کب اتارے گا؟ زیادہ نماز پڑھنے پر یا کم نماز پڑھنے پر؟ اور اللہ نے تو ایسا کہیں بھی نہیں کہا ہے قرآن کے اندر کہ دنیا کی جو زندگی ہے میں نے تمہارے لیے آسان بنائی ہے، نہ اللہ کے رسول نے کہا۔ اللہ نے تو کھلا اعلان کیا ہے، وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ۔ تم ہی نہیں سمجھ رہے تو ہم کیا کریں؟ میں نے تو آزمانا ہے تم کو، مال کے ذریعے بھی آزماؤں گا، اولاد کے ذریعے بھی آزماؤں گا،
بیماری کے ذریعے آزماؤں گا، آزمانا ہے تاکہ مجھے پتا تو چلے وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ کون جنت میں جانے کے قابل ہے اور کون نہیں، مجھے پتا کیسے چلے گا؟ آپ کی زندگی میں جب تک ٹفنس نہیں آئے گی تو آپ نکھر کے کیسے آؤ گے؟ آپ کے اندر کوالٹی کیا ہے اللہ کو کیسے پتا چلے گا؟ جب تک اللہ آپ کو پریشرائز نہیں کرے گا تبھی تو آپ کے اندر کی کوالٹی باہر آئے گی۔ آپ سوچتے ہیں کہ میں آسانیوں میں رہوں میری کوالٹی بھی باہر آ جائے، ایسا تو پاسبل ہے ہی نہیں۔ ساری کی ساری انسانیت ول بی آن ٹیسٹڈ، ہم سب ٹیسٹ میں چل رہے ہیں، سب ٹیسٹ پہ ہیں، سب کا ٹیسٹ ہو رہا ہے۔ سب آخرت میں دنیا کے مقابلے میں آخرت اس کے الٹ ہے۔ یہاں آپ کو مقدمہ لڑنے کے لیے وکیل دیا جائے گا، آخرت میں نہیں دیا جائے گا۔ یہاں آپ کو جج بیٹھ کر کے فیصلہ سنا دے گا اور آپ کو فیصلے کی کاپی دی جائے گی نہیں، آپ اپلائی کرو گے تو دیا جائے گا۔ لیکن آخرت میں آپ کو سب کچھ کالا چٹا پڑھنے کے لیے دے دیا جائے گا۔ اس سے جو کیا ہوگا لیفٹ سے وہ لیفٹ ہینڈ بولے گا، رائٹ ہینڈ بولے گا، سب کچھ آپ کا ٹوٹل گواہی دے گا، کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ ہکے بکے کھڑے رہ جاؤ گے کہ کیا ہو گیا، کیا ہو کیا رہا ہے، چل کیا رہا ہے۔ اقرأ کتابک کفی بنفسک اليوم علیک حسیبا، آپ خود اپنی کتاب کو پڑھ لو گے، کسی کی وکیل کی کسی گواہ کی کوئی ضرورت نہیں ہوگی۔ ہم میرے محترم بزرگوں اور دوستوں اپنی اس زندگی کو صحیح رخ پہ لے کر کے کہ ہم چاہتے کیا ہے، اپنے رب سے کیا چاہتے ہیں، اور رب ہمارے ساتھ کیسا معاملہ کرے۔ آپ چاہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم والی زندگی ہم کو ملے، اللہ کے رسول کے جو صحابہ ہیں ان کی جیسی مدد اللہ ہماری کرے، تو ہم کو میرے محترم بزرگوں اور دوستوں اپنی زندگی کو 1400 سال پیچھے لے کر کے جانا پڑے گا۔ کائنات میں اللہ سب سے زیادہ محبت کس سے کرتے ہیں؟ اپنے نبی سے۔ کرتے کہ نہیں کرتے؟ اس میں کوئی شک ہے کسی کو؟ نہیں۔ اب آپ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو دیکھ لو، کتنی ٹفنس اللہ کے رسول نے فیس کی ہے۔ آپ خود اپنی زبان سے کہتے ہیں سارے انبیاء علیہم الصلاۃ والتسلیم کی تکالیف مصیبتیں ایک طرف، محمد ابن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تکالیف ایک طرف، تو کیا اللہ اپنے حبیب سے محبت نہیں کرتا تھا؟ کرتا تھا۔ اللہ آزمائے گا، ضرور آزمائے گا، مال کے ذریعے آزمائے گا، پریشانیاں دے گا، مصیبتیں دے گا۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اس چیز میں اللہ کے کتنے شکر گزار بنتے ہیں۔ اور کبھی اگر یہ خیال آئے کہ میں سب کچھ ہوں، میں ہی ہوں، تو آپ اپنے آپ کو اپنے صحابہ کی زندگی کی طرف لے کر کے جانا کہ ان کے پاس کیا کچھ نہیں تھا، کیا کچھ نہیں تھا۔ ہم سے زیادہ سجدے، ہم سے زیادہ پاورفل ایمان، ہم سے زیادہ مال، ہم سے زیادہ عہدے، ہم سے زیادہ طاقت، لیکن پھر بھی اپنے آپ کو کیسا سمجھتے تھے کہ ہم کچھ بھی نہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ٹرینڈ کیے ہوئے سیکنڈ خلیفہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ، اس واقعے کو سنا کر کے بات ختم کرتا ہوں۔ مصر اور شام سے کچھ لوگ آئے آپ کی خدمت میں، آ کر کے انہوں نے کہا کہ عمر تیرا تو ڈنکا مصر میں بھی بجتا ہے، تیرا تو ڈنکا ملک شام میں بجتا ہے، تھر تھر کانپتے لوگ تجھ سے۔ حضرت عمر نے جب یہ باتیں سنی تو ان کے دل کے اندر تھوڑا سا مزاج چینج ہوا، زور سے قبل اعلان کرایا کہ تمام صحابہ مسجد میں آ کر کے جمع ہو جائے۔ جب یہ اعلان ہوتا تھا تو صحابہ جوک در جوک مسجد میں بھاگے چلے آتے تھے کہ شاید امیر المؤمنین نے بلایا ہے، ہو سکتا ہے کوئی جنگ کا واقعہ پیش آئے ہو، کہیں جنگ میں جانا ہو، کسی کے ساتھ جنگ کرنا ہو۔ صحابہ جمع ہو گئے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ ممبر پر تشریف رکھتے اور فرماتے
اللہ کی حمد کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھتے اور اپنا ایک واقعہ بتاتے صحابہ کو کہ دیکھو میں عمر ابن خطاب ہوں، آج مجھے لوگ امیر المؤمنین کہتے ہیں، اور ایک زمانہ وہ تھا کہ میرے گھر میں کھانے کے لیے نہیں ہوتا تھا، میرے گھر میں جو بکریاں ہوتی تھی ان کا دودھ خشک ہو جایا کرتا تھا، میری ماں کی بہن میری خالہ جو قبیلہ بنو مخزوم میں ان کی شادی ہوئی تھی وہ بہت مال والے تھے، میری والدہ مجھے ان کے پاس بھیج دیا کرتی تھی، میرے خالو مجھے صبح کو اونٹ یا بکریاں دیا کرتے تھے چرانے کے لیے، میں شام کو آتا تو مجھے ایک مٹھی بھر کھجور دے دیا کرتے، میں کونے میں پڑا رہ کر کے ان کھجور کو کھاتا اور پانی پی لیا کرتا۔ اور اتنا کہہ کر کے حضرت بلال سے کہا کہ اذان دو، ظہر کا وقت ہو گیا۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ عمر تو بڑا سیانہ ہے، تو نے بس اتنی سی بات کے لیے ہمیں جمع کیا تھا، کیا بات ہے، اصل بات کیا ہے وہ بتا۔ حضرت عمر اور حضرت عبد الرحمن بن عوف دونوں دوست تھے، تو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ عبد الرحمن کچھ لوگ مصر اور شام سے آئے تھے جو میری بڑائی بیان کر رہے تھے، میرے دل میں ہلکا سا تکبر آیا، میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں کو جمع کر کے اپنی اوقات بتا دی کہ عمر تو یہ تھا۔ یہ حال ہے میرے محترم بزرگ اور دوستو، جنت اگر ان کو نہ بلائے تو کس کو بلائے؟ ہمارے لیے بھی میرے محترم بزرگ اور دوستو رول اور ریگولیشنز یہی ہے، نہ قرآن بدلا ہے، نہ نماز بدلی ہے، مسلمان بدل گئے۔ ہم ہر چیز کو پکا پکایا کھانا چاہتے ہیں۔ اللہ میرے محترم بزرگ اور دوستو انسان کو آزمائے گا، ایمان والے کو آزمائے گا، مال کے ذریعے آزمائے گا، پریشانیوں کے ذریعے آزمائے گا۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اس کا توڑ قرآن اور احادیث کے اندر تلاش کریں۔ جو حالات یہ چل رہے ہیں ایسا نہیں کہ آج کے پیدا کرنے ہیں، اس سے سخت ترین حالات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تھے۔ آپ قرآن پڑھیے، احادیث مبارکہ کو اٹھا کر کے دیکھیے، اتنے سخت حالات ابھی نہیں ہیں۔ ہم میں سے کسی کو بھی اپنا ملک چھوڑنے کے لیے مجبور نہیں کیا جا رہا، اگر کیا جا رہا ہے تو آپ پڑھیے اللہ کے رسول کا واقعہ، آپ حضرت موسیٰ علیہ الصلاۃ والتسلیم کی زندگی پڑھیے۔ آپ قرآن پڑھیں گے نہیں تو مسئلہ کیسے چلے گا؟ ہمارے اندر ایک بیماری یہ بھی ہے کہ آج ہمارے پاس علم نہیں ہے، علم کی کمی ہے۔ ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم ڈاکٹر بنے، انجینئر بنے، آئی ایس بنے، آئی پی ایس بنے، وہ سب صحیح ہے میرے محترم بزرگوں اور دوستو، کم از کم آپ اتنا تو دین حاصل کر لو کہ آپ کا باپ اگر مر جائے تو آپ اس کو اچھے سے نہلا کر کے، دہلا کر کے، کفن دے کر کے 2 رکعت نماز جنازہ پڑھا سکو۔ بڑی تکلیف ہوتی ہے، کبھی کبھی میں قبرستان جاتا ہوں، ابھی یہاں ذکر کرنے کا وقت نہیں ہے، بڑی تکلیف ہوتی ہے۔ ایک آدمی مر گیا، ہم تلاش رہے، کوئی نلانے والا ہے، کوئی نماز پڑھانے والا ہے، عجیب مسئلہ ہے۔ کئی بار جانا ہوتا ہے میرا قبرستان میں، دیکھتا ہوں قبر کھودنے والوں کی حالات کیا ہے، آپ خود نوٹس کرو۔ اتنی چڈی رہتی ہے ان کی، معاذ اللہ، اللہ معاف کرے، اور وہ ٹلی رہتے ہیں۔ میں خود ان سے پوچھا ہوں، ایسا نہیں کہ میں کسی کی کہی ہوئی بات کہہ رہا ہوں، مطلب بھائی آپ کے منہ سے اسمیل آ رہی ہے کیا؟ ارے یہ سب نہیں کریں گے تو یہ ہوگا ہی نہیں ہم سے۔ ایک صاحب انتقال ہوا، میں نہلانے کے لیے میں پوچھا، پاس میں کھڑا رہے، میں نے کھڑا رہتا ہوں، ارے مطلب کچھ بولیے، ہاں بول رہے کہ نہ بول رہے؟ آپ مردہ نلا رہے ہو، اللہ کے رسول نے نلاتے، اس کے منہ میں اتنا گٹکا بھرا ہوا ہے، کمال ہے، وہ کیا ذکر خیر کرے گا آپ کی میت کو نلاتے وقت؟ اور بس وہ نلا دیا اس نے، الٹا سیدھا لپیٹ کے دے دیا، وہ کسی کو اندر لیتا ہی نہیں ہے۔ کہ ہم اتنے بیزار ہو گئے دین سے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کیا ہیں؟ ہم سوچیں میرے محترم بزرگوں اور دوستو، ہم کس طرف جا رہے ہیں، ہم کس طرف نہیں جا رہے۔ ہم ہر جگہ تنزلی کا شکار ہیں، ہر جگہ۔ ایسا نہیں کہ ہم سرکاری نوکریوں میں بہت آگے کی طرف جا رہے ہیں، دین کے اعتبار سے پستی ہے، ہر طرف پستی ہے، ہر طرف ہم نیچے کی طرف جا رہے ہیں۔ ضرورت ہے اس بات کی کہ ہم محنت کریں،
اس بات کو ایک دوسرے کے اندر دعوت دیں۔ کتنے تو ہم میں ایسے ہیں جن کو پتہ ہی نہیں ہے کہ جمعے کے دن جمعے کی نماز کے بعد جو 4 رکعت ہے وہ کیا ہے۔ کتنے مجھ سے پوچھتے ہیں کہ ظہر کی نماز ہے 4 رکعت، ارے اللہ کے بندو، اور یہ پتہ ہی نہیں ہے کتنوں کو۔ ابھی میں گاؤں گیا، میں نے رکعت باندھی ظہر کی 4 رکعت پہلے کی جو سنت مؤکدہ ہے، میری 2 رکعت نہیں ہوئی، اس نے 4 رکعت کا سلام پھیر دیا۔ بولا بھائی تو مجھے بتا دے تو نے کیسے پڑھی۔ اس نے بتا دیا میرے کو۔ دوسری رکعت میں جو اس نے بتایا مجھے، اور فرض نماز کی طرح پڑھا، دوسری رکعت میں اس نے سورت کے بعد سورت ملائی نہیں۔ یہ ہمارے علم کا حال ہے، اور ہم ان نمازوں سے اپنے مسائل اللہ سے حل کرانا چاہتے ہیں، کیسے ہو جائیں گے؟ ہمارے رکوع کا پتہ نہیں، ہمارے سجدوں کا پتہ نہیں، ہمارے پیر کی سمت کیا ہونی چاہیے ہمیں پتہ ہی نہیں، ہمیں تکبیر تحریمہ کس انداز سے کہنی ہے پتہ ہی نہیں ہے۔ آج تک ہماری انشاءاللہ چلی جا رہی، انشاءاللہ نہیں ہوئی ابھی تک، انشاءاللہ ہی چلی جا رہی۔ اللہ معاف کرے، ہم بچپن سے 55 تک پہنچ گئے، ہم نے دنیا کما لی، دولتیں جمع کر لی، لیکن دین کے نام پہ ہم 0/0 ہیں، کچھ نہیں ہے۔ ہماری سورہ فاتحہ اگر سن لیں ہم کوئی، تو علاوہ شرمندگی کے ہمیں کچھ نہیں آئے گا۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستو، اس چیز کو دور کرنے کی ضرورت ہے۔ اللہ نے میرے محترم بزرگوں اور دوستو ابھی وقت دیا ہے، نہیں تو لوگ دفن کرنے کے بعد پلٹ کر کے نہیں دیکھتے کس حال میں ہے، یاد رکھنا، پلٹ کر کے نہیں دیکھتے کس حال میں ہے۔ لوگ لندن اور جاپان سے آپ کو دفن کرنے آ جائیں گے، اس کے بعد پلٹ کے کوئی دیکھنے والا نہیں ہے کہ آپ کے ساتھ قبر میں کیا معاملہ ہو رہا ہے۔ آپ کو بذات خود فیس کرنا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ الصلاۃ والتسلیم فرماتے ہیں کہ ہر سفر کا رخت سفر ساتھ میں ہوتا ہے، لیکن آخرت کا جو رخت سفر ہے وہ پہلے بھیجنا پڑتا ہے۔ آپ سوچ رہے ہو کہ ہم ساتھ میں لے جائیں گے، وہ سب آپ دوسروں کے لیے چھوڑ کر کے چلے جائیں گے۔ آپ کے نام پہ کوئی 5-10 روپے اللہ کے نام پہ صدقہ کرنے والا بھی نہیں ہے۔ یہ میں کہیں سنی نہیں، دیکھی ہوئی بات کر رہا ہوں۔ سب بھول جاتے ہیں لوگ دفن کرنے کے بعد، صرف آپ کا مال اور اسباب یاد رہتا ہے۔ قبر میں ڈالنے کے بعد لوگ آپ کو بھول جائیں گے، کیا بن رہا ہے آپ کے ساتھ، کیا ہو رہا ہے، یہ آپ کو خود فیس کرنا ہے۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستو، دعا کرے اللہ تبارک و تعالی ہمیں موت سے پہلے، ہمیں موت والی زندگی کے جو ہے اثرات اپنی زندگی میں محسوس کرا دے، اور اس کی تیاری کرنے کی توفیق مرحمت فرما دے، اور موت سے پہلے موت کے بعد جو ہمیں فیس کرنا ہے وہ تمام میرے محترم بزرگوں اور دوستو صحیح معنی میں ہم صحیح نہج پر تیاری کرنے والے بنے۔ آمین ثم آمین، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔